أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ مورخہ 7 مارچ 2016 کے دن صبح 4:36 پر جماعت احمدیہ قبرستان کے ایک زخمی اور ایک بے علم مولوی فضیل ایاز احمد صاحب نے مجھے ایک ای میل لکھی تھی۔ ان کی یہ ای میل بے بنیاد دعوی اور کافی سے زیادہ بد زبانی اور ہرزہ سرائی پر مشتمل ہے۔ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ ان کی ای میل میں اٹھائے گئے ایک آدھ سوال کے جواب پر مشتمل ہوگا۔ اپنی ای میل میں وہ مجھے مخاطب کر کے لکھتے ہیں: محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ یہ انہوں نے ہیڈنگ دیا ہوا ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اب میں ان کی ای میل پڑھوں گا، آپ خود اندازہ کرنا کہ ان لوگوں کے پاس ان کے موقف سے اختلاف کرنے والے کے لیے کتنی محبت ہے۔ یہ لکھتے ہیں: محترم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام مانتبہ الہدا، آپ نے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے جو قرآن کریم کی آیات کے ہی خلاف ہے، کیونکہ پیشگوئی مسلم موت کا آپ مصداق ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ نمبر 1 یہ لکھتے ہیں: اس لیے کہ پیشگوئی کے الفاظ اس کے متحمل ہی نہیں۔ نمبر 2 یہ لکھتے ہیں: یہ پیشگوئی جتنی مرتبہ بھی پوری ہوگی وہ مسیح موعود کی جسمانی نسل میں ہوگی۔ نمبر 3 آپ نہ تو مسیح موعود کی نسل ہیں نہ اصل ہیں۔ نمبر 4 میں نے آپ کے خطبات بھی سنے ہیں اور جلسہ کی تقاریر میں سے بھی گزرا ہوں، جن میں مجھے علوم ظاہری اور باطنی کی کوئی بھی شکل دکھائی نہیں دی۔ نمبر 5 آپ کی گفتگو بے ربط اور رطب و یابس کا مجموعہ ہوتی ہے۔ آپ موقت با عذاب قسم کھا کر میعاد مقرر کر کے لکھیں کہ کیا وحی خدا تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا ہے؟ اگر ایسا نہ کیا تو آپ یقیناً ایک جھوٹے اور پرلے درجے کے بے ایمان ٹھہریں گے۔ نمبر 6 پیشگوئی مسلم موعود کی عظمت ایک باعظمت شخص کو چاہتی ہے جو حضرت مسلم موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پوری ہو گئی۔ آپ کی تقاریر انا خود پرستی اور اپنی ذات کی پروجیکشن کے علاوہ کچھ نہیں۔ نمبر 7 چند تحریرات کو جوڑنے اور ان کا اپنی ضرورت کے مطابق مطلب اخذ کر لینے سے کوئی مسلم موعود نہیں بن جایا کرتا، نہ اپنے آپ کو ذکی غلام کہہ دینے سے کوئی ذکی ہو جاتا ہے۔ ذکی غلام جس نے آنا تھا وہ آ چکا اور جا بھی چکا۔ آپ کہاں کے ذکی ہیں
کیا آپ کی گزشتہ زندگی اس بات کی گواہ ہے؟ جس کو خدا ذکی قرار دیتا ہے اس کے ذریعے کلام اللہ کا شرف اور مرتبہ بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ذکی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی تو گفتگو ہی بے ربط ہوتی ہے، آپ سے کہاں یہ سب کچھ ظاہر ہونا ہے؟ یہ تو سلطان البیان کے غلام ہی کر سکتے ہیں جو مسلم موعود کے علم کے چشمہ سے فیض پاتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مسیح موعود کی نسل اور ذریت اور تخم تو ثابت کریں، پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ آپ اور آپ کی ساری نسلیں اور سارے نام نہاد مطالبے قیامت تک آپ کو حضرت مسیح موعود کی نسل ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ پیشگوئی میں تو صرف جسمانی نسل کی وضاحت ہے، روحانی کی نہیں۔ اور یہ بات تمام ارباب و علم پر روشن اور واضح ہے اور تھی۔ اس لیے خدائے جل شانہ کی قسم، آپ اپنے دعویٰ میں کاذب ہیں۔ وسلام، فضیل ایاز احمد، مربی سلسلہ احمدیہ ربہ۔ یہ تو ای میل تھی ان کی، میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ میں مولانا صاحب یہ جو اپنی ای میل میں مجھے مخاطب کر کے لکھتے ہیں، آپ نے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے جو قرآن کریم کی آیات کے ہی خلاف ہے، کیونکہ پیشگوئی مسلم موعود کا آپ مصداق ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کے اس جو اعتراض ہے یا سوال ہے، اس کا میں انشاءاللہ تعالی اپنے خطبہ جمعہ میں جواب دوں گا۔ سامعین کو واضح رہے کہ قریباً 2 سال پہلے یہی اعتراض کینیڈا کا ایک اور پیشہ ور مولوی انصر رضا بھی کر چکا ہے۔ آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں نہ صرف احمدیہ قبرستان کے ان دونوں مولویوں کے اس بے بنیاد اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، بلکہ قبرستان کے موجودہ والی مرزا مسرور احمد اور تمام مولوی حضرات کو بھی اپنے دعویٰ کی سچائی سے آگاہ کر رہا ہوں۔ علاوہ اس کے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے قرآن کریم کے دیے گئے علم کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ مولانا ایاز صاحب، جب آپ نے اپنے سوال میں یہ جو دعویٰ کیا ہے، آپ پر فرض تھا کہ قرآن کریم کی وہ آیات پیش کر کے ان کی روشنی میں اپنے اس بے بنیاد دعوے کو سچ ثابت کر کے دکھاتے۔ صرف بے بنیاد دعویٰ کر لینا کوئی علم نہیں ہوا کرتا، یہ آپ کا ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ آپ نے اپنی ای میل میں اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ آپ اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل پیش کرتے، آپ نے صرف خالی دعویٰ کیا ہے اور بس۔ میں آپ سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ نے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے جو قرآن کریم کی آیات کے ہی خلاف ہے، قطعی طور پر ایک جھوٹ اور ایک سری کذب بیانی ہے۔ آپ ایک بے علم آدمی ہیں اور احمدیہ قبرستان کے جامعہ محمودیہ میں آپ کو مولوی بنایا جاتا ہے، وہاں آپ کو بطور محقق یا عالم تیار ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ محمودیت یا بلائے دمشق کے تحفظ اور احمدیوں کی فکری غلامی کو پختہ کرنے کے لیے ایک تنخواہ دار انشورنس ایجنٹ کے طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ احمدیہ قبرستان میں آپ کی حیثیت ایک عالم کی نہیں بلکہ ایک کرائے کے ٹٹو کی ہے۔ علم اور تحقیق کے لیے غور و فکر اور اختلاف کی آزادی ضروری ہے، جس سے آپ اپنے نام نہاد جامعہ محمودیہ میں کلیتاً محروم ہیں۔ ایک فارسی محاورہ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کے مطابق جب کسی قوم میں لوگ یہودیانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں، یہودی خصلتیں اپنا لیتے ہیں، تو پھر اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض چنیدہ بندوں کو مسیحی رنگ بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ مولانا صاحب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ذکی غلام کی بشارت کا دیا جاننا
اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جماعت کی اکثریت نے یہودیانہ رنگ اختیار کر لینا تھا، اور آپ کی جماعت کے مولویوں نے نہ صرف یہودی فقیہوں اور فریسیوں کا رنگ اختیار کرنا تھا، بلکہ یہودیانہ رنگ میں ان سے بھی 2 قدم آگے نکل جانا تھا۔ احمدیہ قبرستان کے جامعہ محمودیہ سے فارغ التحصیل آپ ایسے ملاؤں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے سچ فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مولانا ایاز صاحب 2000 سال پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے وقت کے یہودی فقیہوں اور فریسیوں کو ان کے مکر و فریب کی وجہ سے انہیں اس طرح مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ یہ حوالے کتاب متی باب 23 آیات 13 تا 32 تک پر موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ مولانا بے علم صاحب، کیا آج آپ کا بھی یہی حال نہیں ہے؟ آگے وہ فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھر کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو۔ تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ کیا آج محمودی مولویوں کے اعمال بھی اسی طرح نہیں ہیں؟ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ مولانا صاحب، کیا آج آپ کا طرز عمل بھی یہی نہیں ہے؟ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ مولانا صاحب، آج آپ محمودی مولویوں میں تقوی، انصاف اور ایمان کہاں ہے؟ تم پیٹ پرست ہونے کے ساتھ ساتھ اس مردود دنیا کے کیڑے بنے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ کیا آج مولانا صاحب، کیا آج آپ کا بھی یہی حال نہیں ہے؟ کلے اور جبے پہن کر آپ نے بھی اپنا ظاہر بہت متاثر کن بنایا ہوا ہے، لیکن آپ کے اندر جہالت، تعصب اور کفر کا گند بھرا ہوا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ مولانا صاحب، کیا آج آپ محمودی مولویوں کا باطن بھی ریاکاری اور بے دینی سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ آگے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اسی طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افی کے بچو، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟
مولانا ایاز صاحب، کیا آج آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات اور آسمانی نعمتوں کے دروازے لوگوں پر بند نہیں کرتے پھر رہے ہو؟ اے محمودی مذہبی انڈسٹری کے محافظوں، اگر تمہیں موقع مل جائے تو تم ایک صادق کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرو۔ مولانا فضیل ایاز صاحب، آپ ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کے وہ بدبخت اور بد نصیب مولوی ہیں جن کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے 1 صدی قبل فرمایا تھا، اے نفسانی مولویوں اور خشک زاہدوں، تم پر افسوس کہ تم آسمانی دروازوں کا کھلنا چاہتے ہی نہیں، بلکہ چاہتی ہو کہ ہمیشہ بند ہی رہیں اور تم پیر مغاں بنے رہو۔ اپنے دل پر نظر ڈالو اور اپنے اندر ٹٹولو، کیا تمہاری زندگی دنیا پرستی سے منزہ ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں زنگار نہیں جس کی وجہ سے تم تاریکی میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم ان فقیہوں اور فریسیوں سے کچھ کم ہو جو حضرت مسیح کے وقت میں دن رات نفس پرستی میں لگے ہوئے تھے؟ پھر کیا یہ سچ نہیں کہ تم مسیح کے لیے مسیحی مشابہت کا 1 گنا سامان اپنے ہاتھ سے ہی پیش کر رہے ہو، تا خدا تعالیٰ کی حجت ہر یک طور سے تم پر وارد ہو؟ میں سچ کہتا ہوں، حضور صاحب کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک کافر کا مومن ہو جانا تمہارے ایمان لانے سے زیادہ تر آسان ہے۔ بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور اس خوان نعمت سے حصہ لیں گے، لیکن تم اسی زنگ کی حالت میں ہی مرو گے، کاش تم نے سوچا ہوتا۔ حضور صاحب کے یہ الفاظ ازالہ اوہام روحانی قصائد جلد 3 صفحہ 105 پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، اب میں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے آپ کے بے بنیاد دعویٰ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ذکی غلام ہونے کا دعویٰ قرآن کریم کی آیات کے ہی خلاف ہے۔ یہ آپ کے علم قرآن کا حال ہے جو اس قسم کے دعوی کرتے پھر رہے ہو۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ آپ مولویوں کے قرآن کریم کی علم کی انتہا ہے۔ اب میں آپ کے اس بے بنیاد اور جھوٹے دعویٰ کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورت النساء کی آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں پر غور نہیں کیا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جسے چاہے پاک قرار دیتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 میں جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پاک اور نیک اور بے عیب ہے۔ انسان کمزور پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم اور مدد کے بغیر انسان خود اپنی کوششوں سے ہی نہ ہی پاک ہو سکتا ہے اور نہ ہی نیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ نجم کی آیت نمبر 33 میں بھی فرماتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، پس اپنے نفوس اور اپنی جانوں کو پاک یعنی زکی مت ٹھہراؤ، وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا دونوں آیات میں جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ الہی فرمان کے مطابق کوئی انسان بھی اپنے آپ کو زکی یعنی پاک قرار نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی کو اپنے آپ کو پاک اور زکی قرار دینا چاہیے۔ خاکسار بھی جس طرح مولانا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو زکی یعنی پاک قرار نہیں دیتا، لیکن میرا یہاں مترے سے سوال ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذکی بنانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے ذکی بنا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ معترض یقیناً جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جسے چاہے اسے ذکی بنا سکتا ہے۔ 2000 سال پہلے موسوی سلسلہ میں مریم نامی ایک لڑکی ہو گزری ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جیسا کہ سورۃ مریم کی آیات 20 سے 22 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نجات میں، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں، ایک رسول ہوں، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں۔ فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ سامعین کرام، 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسی مریم علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، اس موعود اور مبشر ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں بن باپ پیدا فرمایا تھا۔ اسی موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت 46 میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام سے پکارا ہے۔ میرا یہاں مولانا فضیل ایاز صاحب سے سوال ہے، اور یہ سب احمدیہ قبرستان کے جو لوگ ہیں ان سے بھی سوال ہے، میرا احمدیہ قبرستان کے خلیفہ سے بھی میرا سوال ہے کہ موسی مریم علیہ السلام کا موعود اور مبشر ذکی غلام جسے اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا تھا اور جس پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب نازل فرمائی تھی، کیا وہ ذکی تھا یا کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں کے سامنے، کیا وہ ذکی تھا یا کہ نہیں؟ مولانا صاحب، آپ یقیناً جواباً کہیں گے کہ موسی مریم علیہ السلام کا موعود اور مبشر ذکی غلام یقیناً ذکی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذکی بنایا تھا، بلکہ ذکی پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام ایک طرف اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، پس اپنے نفوس اور اپنی جانوں کو پاک مت قرار دو، ذکی مت ٹھہراؤ، یہ بھی بالکل سچ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ یُزَکِّی مَن یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ذکی بناتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو ذکی بنا دیتا ہے۔ موسی مریم علیہ السلام کے موعود اور مبشر ذکی غلام کے حوالہ سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذکی بنایا تھا۔ اب آتے ہیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں انہیں ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہامی کلام میں فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔
سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرم کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبعیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور صاحب بریکٹ میں لکھتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاولی والآخر مظہر الحق والاولائی کان اللہ نزلہ من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوک کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 میں یہ الفاظ ہیں الہامی۔ دوسرا 13 اپریل 1899 میں اللہ تعالیٰ نے ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اصبر ملی صاحب لکا غلاما زکیہ، تذکرہ صفحہ 277، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام ان قریب عطا کروں گا۔ اسی طرح تیسری جو بشارت ہے 6/7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو دی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، صاحب لکا غلاما زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ، تذکرہ صفحہ 226، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ مولانا فضیل ایاز صاحب سے اب میرا اگلا سوال ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو جس موعود اور مبشر ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، یہ صرف مولانا فضیل ایاز صاحب سے میرا سوال نہیں ہے، بلکہ جماعت احمدیہ قبرستان کے تمام جالوں سے، تمام لوگوں سے میرا سوال ہے، اور ان کے خلیفہ سے بھی میرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو جس موعود اور مبشر ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، کیا وہ موعود اور مبشر ذکی غلام ذکی ہوگا یا کہ نہیں؟ یا با الفاظ دیگر، میں آپ کے الفاظ کو ایک دوسرے رنگ میں دہراتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، میں گزارش کرتا ہوں کہ جس وجود کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو بشارت دیے گئے ذکی غلام کی پیشگوئی کا مصداق بنائے گا، کیا وہ ذکی ہوگا یا کہ نہیں؟
مولانا صاحب، آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی پورا جماعت احمدیہ قبرستان کا ہر فرد اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ جس وجود کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کا مصداق بنائے گا، جب وہ وجود الہی انکشاف کے بعد اپنے موعود ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس وقت الہی علم اور فیصلے کے مطابق یقیناً ذکی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ ایک ذکی غلام کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور فیصلہ کبھی جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ مولانا صاحب، اب آپ بتائیں کہ آپ کا یہ اعتراض بے بنیاد اور جھوٹا ثابت نہیں ہو گیا؟ آپ کا یہ اعتراض کہ ذکی غلام ہونے کا دعویٰ قرآن کریم کی آیات کے ہی خلاف ہے، کیا ہوا میں تحلیل نہیں ہو گیا؟ مجھے کافی امید ہے کہ آپ کو ان سب باتوں کا ضرور علم ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے نام نہاد خلیفہ کی نظروں میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لیے یہ سب جھوٹ اور کذب بیانی کی ہے۔ کیا کرائے کے ٹٹوؤں کا بھی یہی کام نہیں ہوا کرتا جو آپ کرتے پھر رہے ہیں؟ مولانا بے علم صاحب، اب میں آتا ہوں اپنے جواب کے دوسرے حصہ کی طرف، وہ یہ کہ خاکسار کا دعویٰ کیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا کس طرح موعود ذکی غلام بنایا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ یُزَکِّی مَن یَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی اسے ذکی بناتا ہے۔ مولانا صاحب، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں جس ذکی غلام کا وعدہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر انکشاف فرمایا ہے کہ میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم سے یہ وعدہ تیرے، یعنی اس عاجز کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس عاجز کو موعود ذکی غلام بنائے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو ذکی غلام نہ کہوں تو کیا اپنے آپ کو نعوذ باللہ ناپاک غلام کہوں؟ آپ کی خواہشیں تو یہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہشیں آپ کے اللہ تعالیٰ منہ پر مارے گا، اور اس دنیا میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ میرے آگے ذلیل اور رسوا ہوتے پھریں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی اس عاجز کو ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کے مصداق بنائے جانے کے بعد اگر میں اپنے آپ کو ذکی غلام کہتا ہوں تو اس میں کون سی غلط بات کہتا ہوں؟ اور اس میں قرآن کریم کی کس آیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی جو پیشگوئی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ فرمایا تھا، اس عاجز کو اس ذکی غلام مسیح الزمان کی پیشگوئی کا مصداق بنایا ہے۔ تو اب میں اپنے آپ کو موعود ذکی غلام مسیح الزمان اللہ تعالیٰ کی انکشاف کے بعد نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سامعین کرام، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مولانا فضیل ایاز صاحب اور احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفہ اور سب مولویوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانی میں جب میری عمر لگ بھگ 23 یا 24 سال تھی، 1977 کے آخر میں یا 1978 کے شروع میں، اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو ایک منظوم دعا میری پکار بخشی تھی، جو کہ اس طرح ہے: اے میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسوں اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسوں بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے،
ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ سامعین اکرام، اس منظوم دعا کے الہامی ہونے کی خبر مجھے لاہور میں احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد ہوئی تھی۔ اس الہامی دعا کے ملنے کے چند ماہ بعد میں نے آگے پیچھے 2 خواب دیکھے تھے۔ ان دونوں خوابوں کا مفصل ذکر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ 63 پر ہے۔ ان میں سے پہلا خواب اس طرح تھا: روا اور لالیاں کے درمیان ایک ندی تھی جو اب خشک ہو چکی ہے۔ خواب میں اس کے دونوں کناروں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ تھا۔ ندی کے شمالی مغربی کنارے پر میں خواب میں اچانک اپنے آپ کو مہدی و مسیح موسم کے روبرو کھڑا پاتا ہوں۔ حضور صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: غفار، نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ میں نے حضور صاحب کے ارشاد کے مطابق اپنے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھا لیے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہی منظوم الہامی دعا پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مولانا صاحب خاکسار نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح، وہ جو آپ کا خود ساختہ مسلم مود ہے، ان کی طرح خواب دیکھنے کے فوراً بعد دعویٰ مسلم مود نہیں کیا تھا۔ یہ 1977 کی آخر یا 1978 کے شروع کی باتیں ہیں، بلکہ 6 سال تک خاکسار اس خواب کی تعبیر سے لا علم رہا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے لا علم رکھا۔ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواب کی تعبیر سے آگاہ فرمایا، جو کہ اس طرح ہے۔ یعنی 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری اس خواب کی تعبیر مجھے بتائی۔ سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی خواب کے بالمقابل خاکسار کی یہ ایک انتہائی مختصر خواب تھی۔ خواب میں 2 وجود دعا مانگتے ہیں: محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود تو ہم سب کے آقا ہیں۔ اس خواب میں آقا اپنے ایک غلام یعنی خاکسار کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی دعا میں شامل فرماتے ہیں۔ غلام بھی اپنے آقا کی ارشاد پر ان کے ساتھ ان کی دعا میں شامل ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اپنی دعا میں غیب سے ملے ہوئے کچھ مخصوص منظوم دعائیہ اشعار پڑھتا ہے۔ خواب دیکھنے کے قریباً 6 سال کے بعد دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اس خواب کی طرف مبذول کروائی اور مجھے اس کی تعبیر سے یوں آگاہ فرمایا۔ یہ مختصر خواب تھی، جو اس کی تعبیر کیا تھی اب یہ سنیے۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس خواب میں میرے بندے مہدی و مسیح موعود سامنے جو دعا مانگی تھی، کیونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، میں بھی انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرے ساتھ دعا کرو۔ میں نے بھی دعا کے لیے ان کے ساتھ ان کی دعا میں شامل ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس خواب میں میرے بندے مہدی و مسیح موعود سامنے جو دعا مانگی تھی، یہ وہی دعا تھی جو اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے اور غلبہ اسلام کے لیے ہوشیار پور میں 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مانگی تھی۔ یہ وہ دعا تھی خواب میں جو انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے آسمان کی طرف، اور پھر اس دعا کے نتیجے میں، یعنی جو انہوں نے چلہ ہوشیار پور میں مانگی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا: میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو
جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ وکانا امرن مقضیہ تک، یہ اللہ نے مجھے بتایا کہ خواب میں جو میں نے دکھائی تھی تجھے، اس خواب میں تجھے بھی میرے بندے نے اپنی دعا میں شامل فرمایا تھا، اور اس نے خود ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ یہ وہ دعا تھی جو انہوں نے چلہ ہوشیار پور میں 40 دن اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مانگی تھی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے الفاظ بھی پڑھے ہیں کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ پھر اللہ نے ان کی جواب کا یہ جواب دیا تھا ہوشیار پور کے چلہ کے دوران۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ موعود نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام جو میں نے چلہ ہوشیار پور میں اپنے بندے کی دعا کے جواب میں انہیں بخشا تھا، وہ تو یعنی خاکسار ہی تھا، اور اس خواب میں میں نے تجھے بھی اپنے مہدی و مسیح موعود کے سامنے کھڑا کر کے اس کی دعا میں شامل فرمایا تھا۔ کیا میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بندہ خود بھی اس کی خوابیں دیکھ سکتا ہے، بنا سکتا ہے منصوبے کے ساتھ مسلم موت بننے کے لیے؟ ہرگز نہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ثالثاً اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے عبد الغفار، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ میں نے تجھے وہ کچھ سکھایا جو تمہیں مجھ سے مانگنا چاہیے تھا، اور خواب میں جو منظوم دعائیہ اشعار تو نے یعنی اس عاجز نے پڑھے تھے وہ تو نے نہیں بنائے تھے، بلکہ الہامی طور پر میں نے تیرے دل میں ڈالے تھے۔ اور پھر فتح اور غلبہ اسلام کے لیے یہ منظوم الہامی دعا میں نے تجھے اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کی دعا میں شامل کر کے اور اس کی ابتدا میں تجھ سے منگوائی تھی۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب اپنے منظوم کلام میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا، کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذل آدی۔ مولانا بے علم صاحب، کیا امتی نبی اور امام مہدی و مسیح موعود صاحب حضرت مرزا غلام صاحب کی ابتدا میں مانگی گئی دعا اور پکار کو اللہ تعالیٰ رد کرے گا، جبکہ یہ پکار بھی اللہ تعالیٰ نے خود الہاماً بخشی ہو اپنے کسی بندے کو، اور وہ خود ہی اپنے کسی بندے کو اپنے عظیم امتی نبی کی دعا میں شامل کروا کر اس سے اپنے حضور اپنی الہامی پکار کو منگوا بھی رہا ہو۔ مولانا بے علم صاحب، اللہ تعالیٰ ایسی الہامی دعا اور ایسی الہامی پکار کو ہرگز رد نہیں کیا کرتا، کیونکہ ایسی الہامی پکار کو رد کرنا اس کی سنت اور اس کے وعدوں کے خلاف ہے۔ رابعاً اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس موعود ذکی غلام کی میں نے بشارت بخشی تھی، اس کی مرکزی صفت اس کا ذکی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ذکی کے لغوی معنی پاک اور نیک کے ہوتے ہیں، اور میں نے اے عبد الغفار تجھے یعنی خاکسار کو ذکی بننے کی یہ دعا بھی سکھائی تھی، اور پھر اپنے مہدی و مسیح موعود کی ابتدا میں تجھ سے یہ دعا منگوائی بھی تھی۔ ذکی بننے کے سلسلے میں شعر اس طرح ہے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ مولانا صاحب، ذکی عربی کا لفظ ہے اور اس کے اولین معنی پاک اور نیک کے ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذکی بننے یعنی پاک اور نیک بننے کی الہاماً دعا سکھاتا ہے، اور پھر اس سے ذکی بننے کی یہ الہامی دعا اسے اپنے مہدی و مسیح موعود کی دعا میں شامل کر کے اپنے حضور منگواتا بھی ہے، تو پھر ذکی بننے کی اس کی ایسی الہامی دعا کس طرح رد ہو سکتی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ذکی بننے کی اپنی الہامی دعا کو دعا مانگنے والے کے حق میں قبول فرما کر اسے ذکی ضرور بنائے گا۔
یہ درست ہے کہ فرمان الہی کے مطابق کسی انسان کو بھی اپنے آپ کو زکی یعنی پاک اور نیک قرار نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح میں اپنے آپ کو زکی قرار دیتا ہوں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہے کہ الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے موت زکی غلام کا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب سے کیا گیا اپنا وعدہ ضرور پورا فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم سے کیے گئے اپنے زکی غلام کے وعدے کو جس وجود میں پورا فرما کر اسے محمدی مریم کو بخشنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو خود زکی بنانا تھا۔ اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی زکی بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو زکی بنانا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ جس کو چاہے زکی غلام بنا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں بن باپ ایک زکی غلام پیدا فرما سکتا تھا، مولانا صاحب ذرا توجہ سے سننا میری بات، اگر اللہ تعالیٰ موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں بن باپ ایک زکی غلام پیدا فرما سکتا تھا، تو پھر وہی زبردست طاقتوں والا خدا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ میں کسی کو زکی غلام کیوں نہیں بنا سکتا تھا؟ لہذا مولانا صاحب آپ کی جہالت کا یہ حال ہے کہ میری مخالفت میں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر بھی حملہ کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کے اس اعتراض میں نہ کوئی معقولیت ہے اور نہ ہی کوئی صداقت، بلکہ آپ کا یہ اعتراض آپ کی جہالت کا پول کھول رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ احمدیہ قبرستان کے جامعہ محمودیہ میں کوئی عالم یا کوئی محقق تیار نہیں ہوتے، بلکہ صرف کرائے کے ٹٹو تیار ہوتے ہیں، اور ان کرائے کے ٹٹوؤں میں مولانا فضیل ایاز اور مولانا انصر رضا آپ دونوں بھی شامل ہیں۔ مولوی انصر رضا نے کل مورخہ 26 مئی 2016 کو عزیزم سید مولود احمد صاحب کے نام اپنی ایک ای میل میں یہ شیخی ماری تھی۔ یہ مولوی لکھتا ہے آپ میں سے یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں سے کسی ایک کو بھی آپ کے پیشوا سمیت، یعنی اس عاجز کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، آپ کے پیشوا سمیت قرآن کی الف بے بھی نہیں آتی، اسی لیے قرآن کو حکم ماننے کو تیار نہیں۔ مولوی انصر رضا آج کے خطبہ جمعہ میں نے آپ دونوں مولویوں کی نہ صرف جہالت کا پول کھول دیا ہے، بلکہ آپ دونوں کو کرائے کے ٹٹو بھی ثابت کر دیا ہے۔ علاوہ اس کے قرآن کریم کا کیا علم ہوتا ہے؟ امید ہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، انشاءاللہ احمدی بھائی ضرور اس حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو قرآن کریم کا علم دے کر آپ محمودی مولویوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ یہ عاجز عرصہ 23 سال سے آپ کے خلیفوں اور آپ کے مولویوں کو میدان میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی طرف فیصلہ کے لیے بلا رہا ہے، اور آپ سب پر موت طاری ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ اے دونوں مولویوں، جہل کی راہ سے باہر نکل کے دیکھ مجھے، جہل کی راہ سے باہر نکل کے دیکھ مجھے، میں مہر تاباں ہوں، آنکھوں کو مل کے دیکھ مجھے، جہالتوں کے تو اسیب کا ہے سحر زدہ، کبھی اثر سے تو اس کے نکل کے دیکھ مجھے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، میدان محشر میں خاکسار سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عبدالغفار، میں نے تجھے جو کچھ بتایا تھا، کیا تو نے وہ سب کچھ لوگوں کو بتا دیا تھا؟ میں جواباً کہوں گا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے حالات اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے پیروکاروں اور دیگر مسلمان بھائیوں کو سب کچھ کھول کھول کر بتا دیا تھا۔ اے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، تم سب سے بھی پوچھا جائے گا کہ عبدالغفار نے تمہیں سب کچھ کھول کھول کر نہیں بتایا تھا؟ پھر تم سب خاموش کیوں رہے تھے؟ اور تم نے سچائی کو کیوں نہ مانا؟ یا اگر وہ سچائی نہیں بیان کر رہا تھا تو کاؤنٹر دلائل کے ساتھ تم نے عبدالغفار کو لاجواب کیوں نہ کیا تھا؟
آپ یاد رکھیں کہ آپ سب نے اس عارضی دنیا میں ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، بلکہ ایک دن اب سب پر موت کی گھڑی آئے گی اور مجھ پر بھی آئے گی۔ خاکسار کے دعویٰ کے حوالے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور اس سوال کی تیاری کر کے آگے جانا۔ میں اسی پہ اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت بھی بخشے اور احمدیہ قبرستان سے نجات بھی، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنم هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔